السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ معزز دینی و ایمانی ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سورۃ المومنون جو آج مکمل پڑھی گئی ہے، اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مومن، سکسیسفل، سفل ہونے والے مومن لوگوں کی کچھ خوبیاں اور صفات، کچھ کوالٹیاں بیان کی۔ کامیاب ہونے والے مومن کی پہلی خوبی کے تعلق سے آج میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ کون سے مومن لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی صفت، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جن کی نمازوں میں جن کا دل حاضر رہتا ہے، دماغ حاضر رہتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ سارا وجود ان کا مسجد میں رہتا ہے۔ ایک جگہ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنون کی صفات بیان کی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز یہ تمام عبادتوں کی ماں ہے، ام العبادات، یا یوں کہیں کہ تمام عبادتوں کی سردار ہے، میری اور آپ کی بندگی کا مظہر ہے، میری اور آپ کی توحید کا ثبوت ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ جس انسان کی زندگی میں، جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں، سمجھ لیجئے اس مسلمان کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کا حل اور سولوشن صرف نماز ہے۔ ایک مسلمان کی تمام زندگی کی تمام مصیبتوں کا، تمام پریشانیوں کا، تمام ٹینشنوں کا حل صرف اور صرف نماز۔ اور یہ نماز کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا، جتنے نے بھی آئے، جتنی امتیں آئیں، سب کو اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے، سب کو ہم نے اس بات کی وحی کی، اس بات کا حکم دیا کہ نماز قائم کرنا ہے۔ دیکھیے آپ، ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اپنے پاک پروردگار سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پاک پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو نماز کا پابند بنا دے۔ دیکھیے آپ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ان کی تعریف کرتے ہوئے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے بڑے چہیتے بندے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ عیسیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے میرے پروردگار نے وصیت کی ہے جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر جم جائیے۔ ہم آپ سے روزی روٹی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم آپ کو کھلاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ روزی روٹی کے ظاہری اسباب ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، بازار جانا، یہ ظاہری اسباب ہم دیکھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر روزی روٹی، مال و دولت، رزق کے معنوی اسباب میں سے ایک سبق کو بیان کیا۔ نماز سے روزی روٹی آتی ہے، نماز سے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشغولیت نماز ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نماز ہونی چاہیے۔ تب ہم کامیاب مومن ہیں، تب ہم کامیاب ہونے والے مومن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن آتی تھی، کیا کرتے تھے؟ اپنے رب سے ملاقات کرتے تھے، اپنے رب سے گفتگو کرتے تھے۔ کس طرح سے کرتے تھے؟ نماز کے ذریعے۔ نماز یہ بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہے، گفتگو ہے، بات چیت ہے۔ اور ایک مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز۔ کیسے؟ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی جائے کہ کسی ایسے گاؤں میں، ایسے شہر میں، ایسے دیہات میں جہاں وہ کسی کو جانتا نہیں، کوئی اس کے رشتہ دار نہیں۔ اب وہ کیسے پہچانے گا کہ فلاں آدمی مسلمان ہے یا نہیں؟ بھائی کرتا پاجامہ تو غیر مسلم بھی پہنتا ہے، پہنتے نہیں پہنتے؟ آج کل فیشن میں کرتے پاجامے ایک سے ایک غیر مسلم پہنتے ہیں، شادیوں میں داڑھی بھی غیر مسلم رکھ لیتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ابھی افطار پارٹی بھی کر رہے ہیں، روزے کھلوا رہے ہیں۔ ابھی کسی نے روزہ کھلوایا تھا، کسی غیر مسلم۔ غیر مسلم سارے کام کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، افطار پارٹی دے سکتا ہے، داڑھی رکھ سکتا ہے، کرتا پاجامہ پہن سکتا ہے، ٹوپی بھی پہن سکتا ہے، لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جس کو بھی نماز پڑھتے ہوئے وہاں دیکھ لو گے، آپ 100% کہہ دو گے کہ مسلمان کہہ دو گے، نہیں کہہ دو؟ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ میرے بھائیو، نماز کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ اور سب سے زیادہ آج مسلمان اس چیز سے پیچھے، اس چیز سے پیچھے، نماز۔ اور کل جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے تم تو مسلمان تھے، کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ پر بھائیو، ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ ہر آدمی خوش ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ہم اپنی زندگی کا مقصد، اللہ کی بندگی، نماز کے ذریعے ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ ابھی ماشاءاللہ کتنی تعداد نمازیوں کی دکھتی ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا پتہ چل جائے گا دوسرے دن آپ کو کتنے لوگ نمازی۔ عید کے دن ظہر میں پتہ چل جائے گا، ظہر میں کچھ آ گئے، عصر میں پتہ چل جائے گا، دوسرے دن فجر میں تو پکا پتہ چل جائے گا۔ جو پورے مہینے پہلے صف کا نمازی تھا نا، اور پوری تراویح جس نے پڑھی اور عصر سے مغرب تک یہاں بیٹھا رہا، تلاوت کرتا رہا، سب حقیقت کھل جائے گی، کون حقیقی معنوں میں نماز پڑھنے والا تھا یا کون دکھاوا کر رہا تھا، کون لوگوں کو دکھاوا کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، نماز یہ ہماری تربیت کرتی ہے، اور نماز سے بہترین دنیا میں عدل و انصاف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، دیکھیے، نماز وہ اسٹیج ہے
دنیا کا وہ اسٹیج ہے جہاں امیر سے امیر ترین آدمی کے قریب غریب سے غریب انسان کھڑے ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کسی اور اسٹیج میں امیر آدمی کے پاس غریب کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیکن مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں امیر آدمی کا منع کر سکتا ہے کہ یہ غریب میرے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا، منع کر سکتا، کسی اور اسٹیج پہ منع کر سکتا ہے امیر، لیکن مسجد میں نماز ادا کرتے وقت یہ غریبی اور امیری کا فرق سب نماز مٹا دیتی، سب مٹا دیتی۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہونے والا، سب سے پہلا سوال، اس میں کامیاب ہو گیا ساری منزلیں آسان، اور اس میں اگر گاڑی اٹک گئی معاملہ خراب۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو 10-10 کلو کا 20-20 کلو کا ڈمپر اٹھا لیتے ہیں آرام سے جم میں، کیا فائدہ ان کے جسم کا، ہٹے کھٹے جسم کا، جب اپنے آپ کو فجر میں نماز کے لیے نہ اٹھا پائیں؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جسم ہٹا کٹا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک روح مضبوط نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نمازوں کا پابند بنانے کے لیے آیا ہے، ایسے نہیں آیا ہے۔ یہ مکمل ایک ٹریننگ کورس ہے پورے مہینے کا، جس کو کرنے کے بعد ایک بندہ نمازی بن سکتا ہے۔ اور بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، جس کو پتہ کرنا ہو عید کے دن، عید کے بعد، کہ رمضان کی اس کی عبادتیں قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ کے نزدیک، اس کی ساری باتیں، اس کے روزے، اس کے ذکر و اذکار، اس کی نمازیں، اس کی تراویح، اس کی تہجد، اس کا راتوں کا جاگنا قبول ہوا نہ ہوا، پتہ لگانا ہو، وہ دیکھ لینا کہ نماز رمضان جانے کے بعد نمازوں کا شوق اس میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا اس کو کہ اس کی باتیں ڈھکوسلا تھی، صرف دکھاوا تھا، فارمیلٹی تھی، یا واقعی وہ اس کی باتیں اللہ نے قبول کی ہے۔ اگر نمازوں کا پابند 1 مہینے کے ٹریننگ کورس کے بعد بھی مسلمان نہیں بن پایا، روزے دار نہیں بن پایا، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلا سوال اس نماز کے تعلق سے ہوگا، اور پتہ لگانا ہو کہ کس کی نمازیں قبول ہو رہی ہے اس وقت، پتہ لگانا ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا علامت اور نشانی کس کی نمازیں قبول ہو رہی ہے، کس کی عبادتیں قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کے گندے حرام کاموں سے نہیں بچ پا رہا ہے، سمجھ لیجئے وہ صرف مسجد میں آ کے کھانا پورتی کر رہا ہے، اس کا دماغ حاضر نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہو رہی اس کی۔ جب تک نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھنے کے بعد بھی برے کاموں سے، حرام کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے، فحش کاموں سے نہ بچے، تو سمجھ لیجئے وہ ڈھکوسلا کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمازیں باؤنس جاری ہے، سر کے اوپر سے جاری ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی خوبیاں اور صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت وہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، جن کی نمازوں میں کبھی سستی نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ منافق ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے جو نمازوں سے سستی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے کرم والے تھے، بڑے شفیق تھے، کبھی آپ بد دعا نہیں دیتے، بد دعا نہیں دیتے کسی کو، لیکن ایک مرتبہ کافروں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ من اللہ قبورہم وبیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے عصر کی نماز سے غافل کر دیا، ان کی وجہ سے
ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. تو میرے بھائیوں، نماز یہ دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی حکم ہے، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں میں سستی اور غفلت اسی اہم رکن کے تعلق سے پائی جاتی. دیکھیے آپ، رمضان کے بعد مسجد ویران ہو جائے گی، پھر وہی ایک صف، فجر میں 5-6 آدمی اور کوئی نہیں آتے ہیں، اور آرام سے نوجوان چین سے سو رہے ہیں اور آرام سے اٹھتے ہیں 9 بجے 10 بجے، اور جو اس مہینے میں نیک بنے بیٹھے پھرے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. بھاگ جائیں گے. ابھی تو بڑے نیک والے اسٹیٹس لگ رہے ہیں ان کے واٹس ایپ پر، بڑے نیکی والے اسٹیٹس. آج شہری کا ٹائم اتنا ہے اور آج اس کا ٹائم اتنا ہے، تراویح کی نماز کی یہ فضیلت ہے اور روزے کی یہ فضیلت ہے. ابھی تو سب لگا رہے ہیں اس مہینے میں، اور جیسے ہی رمضان گیا ان کے اسٹیٹس بدل جائیں گے. پھر دیکھیے ناچ گانوں کے میوزک کے اسٹیٹس لگیں گے، پھر دوسری چیزوں کے اسٹیٹس لگیں گے، اور سب پتہ چل جائے گا عید کے ایک دن بعد کون حقیقی معنوں میں رمضان کا حق ادا کر رہا تھا اور کون صرف ڈھکوسلا کر رہا تھا. پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، نماز سے محبت کرنے والا بنائے، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو بھی نمازی بنائے، اور نماز کو ہم سب کو اپنی زندگی کی اعلیٰ ترین سب سے پہلی مصروفیت اور مشغولیت بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم.